اس بات پر کہ اللہ رب العالمین اگر اس دسترخوان کو نازل کر دیتا ہے تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا. اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا امتحان مت لو. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حواری جو مسلمان تھے باز نہیں آ رہے ہیں, مطالبہ کیے جا رہے ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس جاتے ہیں, یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کر دے تاکہ یہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے عید کا دن بن جائے اور ساری دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ تیری ذات ہر شے پر قادر ہے. اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے میں یقیناً اس کو پورے کرنے پر قادر ہوں, لیکن اگر میں نے اس مطالبے کو پورا کر دیا اور اس کے بعد بھی تمہاری قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ پوری جہان والوں کو اس طرح کی سزا میں نے نہیں دی. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب قوم والے اپنی نبی سے کوئی خاص مطالبے کا, کوئی خاص معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ مطالبہ قبول کرنے کے بعد, پورا کرنے کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں سخت سزا سے دوچار کرتا ہے. تو وہی جملہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی کہا کہ ان کے مطالبہ پورا کرنے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو انہیں سزا سے دوچار کیا جائے گا اور ایسی سزا دی جائے گی کہ پورے جہان والوں کے لیے عبرت ہوگی اور ایسی سزا پورے جہان والوں کو نہیں دی گئی ہوگی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک منظر کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہیں گے اپنی نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد کہ ہم نے بہت ساری نعمتیں تم پر کی, تو کیا ہم نے یہ نعمتیں تمہیں اس لیے دی کہ تم اپنی قوم کو اپنی عبادت کی طرف, یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی طرف بلاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی قوم کو اسی چیز کی طرف بلایا جس چیز کا تو نے حکم دیا تھا. میں نے بلایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جب تک میں ان کے پاس موجود تھا اسی چیز کی دعوت دیتے رہا, لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد قوم نے کیا کیا, قوم کا کیا ہوا, اس چیز کا علم میرے پاس نہیں ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں, یہ قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم والوں کے لیے, اپنے قوم والوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک کہ بار الہ انہیں معاف کر دے, میری قوم کو معاف کر دے, اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بلا شبہ یہ تیرے بندے ہیں. جیسے ایک بیٹے کے تعلق سے کہا جاتا ہے باپ سے انہیں معاف کر دیا جائے, اگر آپ ان سے غصہ ہوں گے, سزا دیں گے بیٹے سے تو یہ آپ ہی کا بیٹا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عاجزانہ انداز میں اللہ رب العالمین سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں سزا دے گا تو بلا شبہ یہ تیرے ہی بندے ہیں, لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور تو بہت زیادہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ آج کا دن یہ انصاف والا دن ہے, آج کے دن وہی کامیاب ہوں گے جو سچے ہوں گے. اور سب سے سچی بات کیا ہے, کلمہ توحید کا اقرار کرنا. گویا اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آج صرف توحید والوں کو کامیابی نصیب ہوگی. اللہ فرمائے گا جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوں گے, سارے رسولوں پر ایمان لائے ہوں گے, ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور ہم ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس کے بعد اللہ نے آخری آیت میں ذکر کیا کہ اللہ ہی کے پاس, اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے, زمین و آسمان کا مالک ہے اور اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہی کی حالت میں فرما. آمین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کا آغاز کیا. سورہ انعام کی یہ پوری سورت میں سب سے زیادہ فوکس توحید ربوبیت پر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز ہی توحید ربوبیت سے کیا. مشرکین کو یہ بتلانا چاہا, مشرکین مکہ کو, جب تم اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, تمہیں بھی اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا, تاریکیوں کو بھی اس نے بنایا,
روشنی کو بھی اس نے بنایا، بہت ساری معجزات اور بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے مقرر کی تاکہ یہ جان کر اللہ رب العالمین ہی کی صرف عبادت کی جائے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ شرک میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مزید یہ سمجھانا چاہا، کیا تم اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تم سے زیادہ طاقتور قومیں تم سے پہلے تھیں، قوم ثمود، قوم عاد، جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں۔ اللہ رب العالمین کی جب ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، حد سے زیادہ سرکشی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کیا، اور تم ان کے مقابلے میں بہت کم ہو، تم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہو، ہر ناحیے سے تم ان کے مقابلے میں کمزور ہو، تو تمہیں ہلاک کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا کہ یہ کفار مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ایک کاغذ کی شکل میں ایک ورقہ نازل کرتا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ واقعی نبی برحق ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کاغذ کو نازل بھی کر دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھ بھی لیتے، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یہ کہتے کہ یہ جادو ہے، جادو کے ذریعے ساری چیزیں کر رہا۔ اسی طرح دوسرے مطالبے کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ تعالی ہم پر فرشتے کی شکل میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوتا یا فرشتہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو فرشتے کو بھیج دے گا نبی کی شکل میں، لیکن پھر تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ رب العالمین کا جو قانون تھا میں نے پہلے ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم فرشتے کو اس دنیاوی زندگی میں نبی بنا کر بھیج بھی دیتے تو ظاہر فرشتے کی شکل میں تو نہیں بھیجتے، اس لیے کہ تم فرشتوں کو دیکھتے تو خود حیران ہو جاتے، اس فرشتے کے قریب بھی نہیں جاتے، تو ہمیں مجبوراً یہ کہ ہمیں اس فرشتے کو بھی انسانی شکل دینی پڑتی۔ پھر تم یہ اعتراض کرتے، وہ فرشتہ آ کر کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں، پھر تم یہ اعتراض کرتے ہم یہ کیسے مان لیں کہ تم فرشتے ہو کہ نبی ہو یا یہ کہ انسان ہو، پھر یہ اعتراض کرتے۔ تو یہ اعتراض ایسا نہیں کہ ہم پورا کر دیں یہ ایمان لے آئیں گے، صرف یہ زبردستی کا اعتراض ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، فائدہ بھی وہی تمہیں پہنچاتا ہے، نقصان بھی وہی تمہیں پہنچاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کر دے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرے گا، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک اور منظر کھینچا کہ ہم کل قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کریں گے، اور یہ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان سے پوچھیں گے کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، اپنے معبودان کے بارے میں بڑے اچھے گمان رکھتے تھے، تمہارے معبودان تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ پہلی بات تو یہ آخرت کے دن کا انکار ہی کرتے تھے، اس کے بعد یہ کہتے تھے اگر بالفرض آخرت قائم بھی کی گئی تو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں لات اور عزا کی، یہ ہماری مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے معبودان کے بارے میں بڑے اچھے اچھے گمان رکھتے تھے، جب تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ معبودان تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن یہ سرے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں دنیاوی زندگی میں بھیجا تھا، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا تیرے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت بتلائی کہ دنیاوی زندگی کی خاطر ایک انسان اپنی عاقبت کو خراب کر لیتا ہے، اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے حقیقت بتلا دی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیاوی زندگی کی کوئی وقات نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا اور ایک لمبا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ نقل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام نے جس جملے کو اپنے باپ آزر سے کہا تھا
کہ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم معبودان کی عبادت کرتے ہو، میں تمہیں اور ساری قوم والوں کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور قصے کا ذکر کیا۔ اس قصے کے ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوتی ہے کہ پورے خاندان والے، حتیٰ کہ پورے کے پورے قبائل، پورا معاشرہ شرک میں ملوث تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے ایسے لوگوں سے، یا یہ کہ اپنی قوم والوں سے دور رہتے تھے، اور انہیں پسند بھی نہیں آتا تھا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان معبودان کی عبادت کی جائے۔ ایک قصہ ذکر کیا گیا کہ جب یہ چھوٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ایک مرتبہ یہ آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، ایک چمکدار تارے کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ بچپنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ چمکدار ستارہ چلے جاتا ہے تب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے جب یہ خود قائم نہیں ہے، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا، اس کی کیسے عبادت کی جائے گی جب یہ غروب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چاند کو دیکھا، پھر یہ سمجھا کہ یہ میرا رب ہوگا۔ جب یہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا رب ہے، یہ میرا رب ہرگز نہیں ہو سکتا، اگر اللہ رب العالمین مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی گمراہ والوں میں سو جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انہوں نے سورج کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ ستارے اور چاند سے تو سب سے بڑا ہے، ممکن ہے یہی میرا رب ہو۔ جب یہ بھی غروب ہو گیا تب کہا ساری قوم والوں سے کہ جن جن معبودان کی تم عبادت کرتے ہو، سارے معبودان سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اور میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کروں گا اور میں مشرکین کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موقف کو سارے قوم والوں کے سامنے رکھا تو قوم والے بھی اپنے دلائل کو لے کر آئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے، ان معبودان کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ بحث و مباحثہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرنے آئے ہو، میں برات کا اعلان کرتا ہوں تمام معبودان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کامیاب کون ہوں گے، شرک کی بات کی گئی اور کہا کامیاب کون ہوں گے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور شرک نہیں کیا کل قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ 18 انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد یہ کہا یہ سارے انبیاء نیکوکار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ 18 کے 18 انبیاء یہ بھی شرک میں ملوث ہوتے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے یہی ٹکڑا کہا تھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک میں ملوث ہوتے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ ظاہر انبیاء شرک میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ مشرکین مکہ اس بات کو جانے کہ پوری دنیا میں سب سے مقدس جماعت انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، اگر انبیاء کی جماعت بھی شرک میں ملوث ہوتی تو ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ شرک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے کرنے کے بعد اعمال برباد ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں ایک آدمی ایک انسان وفات پا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ رب العالمین نے یہ سمجھانا چاہا کہ شرک سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال کو برباد کر دیے جاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں ذکر کیا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سارے انبیاء کا ذکر کیا گیا یہ ہدایت یافتہ تھے، لہذا آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ میں نے بارہا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے طریقے کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔
تو اہل علم لکھتے ہیں کہ شریعت کی پیروی کرنے کا اللہ حکم نہیں دے رہا، اس لیے کہ عقائد کے معاملے میں ساری شریعتیں سیم تھیں، عقائد کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ساری شریعتوں میں یہ کہا گیا تھا اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سارے انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ تو عقائد کے معاملے میں اور ان احکام و مسائل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، ان احکام و مسائل میں جن احکام و مسائل کی تائید شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ مشرکین سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور میری بات مان لو گے تو ایسا نہیں کہ میں تم سے کچھ معاوضہ لوں گا، یہ تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سارے انبیاء پر ایمان لے آتے ہو، بلا شبہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کل قیامت کے دن صرف ایسے ہی لوگ نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے شروع ہی میں ذکر کیا کہ صرف 3 اہم مسئلوں پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر روشنی ڈالی اور فوکس کیا۔ ایک یہ کہ شرک یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر انبیاء سے بھی اس کا صدور ہو جاتا تو انبیاء کے بھی اعمال کو برباد کر دیے جاتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بہت ساری قدرت کاملہ کا ذکر کیا تاکہ ساری دنیا والے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے رہیں، اور اسی طرح ذکر کیا گیا کل قیامت کے مناظر کا، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو موحد ہوں گے، موحد کے علاوہ کوئی بھی کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، لہذا یہ تیرے ہی بندے ہیں، انہیں معاف کر دے، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو بلا شبہ تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، بخشنے والا ہے۔ لیکن اللہ جواب دے گا کہ آج کے دن کامیاب وہی لوگ ہوں گے جن لوگوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، سارے رسولوں پر ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو موحد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری زندگی شرک جیسے قبیح جرم سے بچائے رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی فرما تو ایمان ہی کی حالت میں فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔